مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی دعوت دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کو ایک مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا آخری نبی مان لو۔ اور قیامت کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل نہیں جانا، بوسیدہ ہڈیاں نہیں ہو جانا، بلکہ مرنے کے بعد ہم نے عالم برزخ میں جانا ہے، اگلے جہاں منتقل ہونا ہے۔ اور اگلے جہاں منتقل ہوں گے تو پھر قبر کا عالم برزخ ہے، پھر قبر کے بعد عالم حساب، عالم حشر، میدان حشر، پھر اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، اور کفار کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر قادر نہیں تھے، دوبارہ زندگی کا اقرار نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، تو یہ تین چیزوں کی دعوت دی جاتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ اگر مکہ میں احکامات نازل ہوتے تو بہت سے لوگ ایمان نہ لاتے کہ ہم تو نہیں عمل کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے لوگوں کا عقیدہ مضبوط کیا، مسلمان بنے، اسلام پر قائم ہوئے، مضبوط ہوئے، مدینہ آئے، مدینہ میں اسلام مرکز بنا، اسلام کا مدینہ مرکز بنا تو پھر اللہ نے احکامات نازل فرمائے۔ نماز اور اسی طرح زکوٰۃ یہ مکہ میں فرض ہوئی، لیکن زکوٰۃ دینی کتنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، مکمل ترتیب اللہ نے مدینہ میں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے 2 دن نماز پڑھ کے دکھلائی، ایک دن اول وقت میں، ایک دن آخری وقت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ جو میں نے کل اور آج نماز پڑھی اول آخر وقت، تو درمیان کا سارا وقت یہ اس نماز کا وقت ہے۔ پھر رکعتیں پڑھنے کا طریقہ بتلایا کہ ایسے پڑھی جائے گی، پھر جماعت کا طریقہ بتلایا، اور جماعت میں ملنے والوں کے احکامات یہ بدلتے رہے۔ پہلے صحابہ کیا کرتے تھے، نماز میں بولنے کی اجازت تھی، آ کر پوچھتے ہاں بھائی کتنی رکعتیں ہو گئیں، وہ ساتھ والا بتاتا 3 ہو گئیں، تو وہ جلدی جلدی 3 پڑھتا، پھر امام کے ساتھ چوتھی میں شامل ہوتا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں برکت تھی، لمبی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ آج اگر یہ طریقہ ہوتا تو اکثر لوگ نماز میں شامل نہ ہو سکتے، اس لیے کہ 4 منٹ میں تو نماز ہوتی ہے، جتنی دیر میں وہ اپنی 2-3 پڑھتا اتنی دیر میں جماعت ختم ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے ساتھ والے سے نہیں پوچھا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، انہوں نے کہا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کروں گا، جو میری نماز رہ گئی میں بعد میں پڑھوں گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، جو رکعتیں رہ گئی تھی نماز کے بعد کھڑے ہو کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاذ نے تمہارے لیے اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، کہ اس کے ذہن میں جو یہ طریقہ آیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، آج کے بعد ایسے کرنا۔ یہ تبدیلی کر دی کہ پہلے آ کے رکعتوں کا نہیں پوچھنا، آ کر امام جہاں ہو شامل ہو جاؤ، اور جو تمہاری رہ گئی نماز وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرو۔ تو یہ احکامات میں تھوڑا بہت تغیر، اور کچھ احکامات اکثر مدینہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائے۔ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کرنا مکہ میں اللہ نے نازل حکم دیا،